ٹھیک بار بار رکن جاؤ کون سا آ گیا تھا ہاں جی چلے آتے ہیں نہیں یہ جلدی چل سکتے تجارت صحیح اور نہیں صحیح چاچا آئے تھے اور نام نہیں پوچھیں گے کس مطابق آپ نے بندے کا سیٹنگ کتنی ہوتی ہے وقتی طور پہ سیٹنگ یہ نا پتہ نہیں مینوں نہیں آتی کئی میں اسٹوڈنٹس نے بھی دیکھا بچوں نے کلاس فیلو وہ خاص طور جو ٹیسٹ پیپر ہوتا ہے نا موبائل چ ایسا نہیں آن کیا میں تھلے رکھا ہوں اس طرح دیکھے جانے تو لکھے جاتے ہیں لکھے جاتے ہیں پتہ نہیں ہے کہ کوئی سیٹنگ کرتے نہیں کچھ ہمارے پاس لا دیں آگے لگے لگتے ہیں وہ بھی گئے نیکسٹ چیک میں ساتھ
ٹھیک ہے لڑکا کی کڑی دے مگن لا کے بیچ رہا پٹھانا بھی پانی پٹھانا چ نہیں ہوں گانے پٹھانا چلانے کتنے ہوں نے والے پٹھان نہیں ہوتے دو کام شروع کر پانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی؟ سلام.
بندہ کے بندی ہے بندی کرنی ہے Okay ji. My question is how Islamic Sharia responds to bioethical dilemmas. Bioethical means thank you so much. ہاں میں نے آپ کا انٹرسٹ دینا دیا دے دیا بلڈ بلیڈ بھی ہو گیا تو اب ہو گیا بھائی کیا صاحب چلے السلام علیکم audible. There is a question how Islamic Sharia respond to bioethical dilemmas. As you understand this question? All principles can be performed through warding of harm only. جتنے بھی ایتھیکل ہمارے میڈیکل سائنسز میں ڈائلیماز جو پرابلمز آتی ہیں کریٹ ہوتی ہیں ایشوز آتے ہیں تو ہاؤ اسلامک شریعہ رسپونڈ ٹو دیم آل آف دیم. آواز آ رہی ہے؟ اپلوڈ ہوتی ہے نیٹورک پرابلم ہے. It is audible. شکریہ نیمرا. اوکے جانتے ہیں لگتا ہے آج بھی دیکھا ہے کہ نہیں آج بھی دیکھا ہے کہ نہیں یہی چیز میں نے یہ بھی ہاں جی میٹنگ میں بیٹھے ہو لیکچر یا پریزنٹیشن دے رہا ہوں لیکچر تو اور ہوتا ہے فون میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ پریزنٹیشن بڑے بڑے سینٹر لیول پہ وہ لیول پہ کرتے ہیں. آپ کے ڈاکٹر بلال آتے ہیں یہ ان کے بچوں کے بھی بچے ہیں ڈاکٹر بلال جن کو میں لیکچر دے رہا ہوں. یہاں کی جو سب سے بڑی پروفیسر ہے نا کمپیوٹر لیول ان کو میں لیکچر دیتا ہوں پریزنٹیشن لوگوں کے سامنے.
آپ کے سامنے کتنے عظیم شخصیات ہیں سارے، لوگوں کی میری قدر نہیں ہے. اوکے صرف آئی تھنک نمیرا از دیئر فرسٹ دیئر. There were show 5 candidates, 5 attendees on the right top of this screen. Now there is only 3. There is a question: how Islamic Sharia respond to bioethical dilemmas? جتنے بھی پرابلمز آتی ہیں، ایشوز آتے ہیں، ہم اگر ہم ان کو اسلامکلی ریزالو کرنا چاہیں، اسلام کیسے، اسلامی شریعہ کیسے ان کو ریسپونڈ کرتی ہے. تو سب سے پہلے تو جو ہم نے پیچھے پرنسپلس پڑھے تھے، الیقین لا یزول بالشک. میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو اگین فوکس آن دیٹ سلائڈ، ریٹرن آن دیٹ سلائڈ. سو وہ اسلامک پرنسپلز ہیں، ہم واپس آتے ہیں اسی پہ. دوسری جو چیز ہے وہ ہے مفتی. مفتی ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہی ہے، مدارس کے جو ہر ایک مختلف فکر کا وہ مفتی ہوتے ہیں. ان میں ایک باقاعدہ ڈگری ہوتی ہے مفتی کی. عالم فاضل ہوتے ہیں، اس طرح سے عالم فاضل ہونے کے بعد 9 ایئرس کورس کرنے کے بعد پھر خاصہ عامہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر مفتی کا ایک کورس ہوتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، فقہ سے ریلیٹڈ ہے. مفتی ایک ججمنٹ بناتا ہے. پھر جو فقہ ہے، دا باڈی آف پریئر ججمنٹس اینڈ رولنگ یوز آف فار فیوچر رولنگس. یہ 4-5 چیزیں جو ہیں، یہ سب مل کر کوئی بھی جو ایشوز جو بھی آتے ہیں نا، ان کو پرنسپلز، بایوتھیکل پرنسپلز، ان کو ڈیل کرتے ہیں. ہم پرنسپل پڑھیں گے. بیک جا نہیں رہا ابھی مجھ سے، یہاں پہ اسکرین کل بھی ایشو آ رہا تھا، دوسری کلاس کو پڑھا رہا تھا تو فارورڈ بیکورڈ کا مسئلہ آ رہا تھا. اچھا، تو مفتی جو ہوتے ہیں ایک بایو ایتھیکل پرنسپل جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اسی طرح وہ اور مفتی اور فقہ کونسل جو ہے، یہ سب گائیڈلائنس دیتی ہیں اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے. بایو ایتھیکل پرنسپلس ہوں، مفتی صاحب ہوں، یا ایک فقہ کونسل ہو. فقہ کونسل کے سامنے بھی ایشوز پیش کیے جاتے ہیں کہ اس کا ایک حل نکالا جائے تاکہ پورے ملک کے اندر، ریاست کے اندر اسی اصول کو، اسی جو بھی اس کا نتیجہ واپس کرے، جو بھی فیصلہ آپ کریں، اسی فیصلے پر عمل کروایا جائے پورے ریاست کے اندر. فقہ کونسل یہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب گیدر ایویڈینس اینڈ اوپینین، یہ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایویڈینس جو لیے جاتے ہیں، جو بھی ایشو آتا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ ایشو قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے. پھر اگر وہاں پہ نہ ملے تو پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج پہ ہم دیکھتے ہیں احادیث آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروفیٹک نیریٹیوز، آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث اس موضوع پر ہو. پھر اسٹیٹمنٹس آف کمپینین اینڈ سکسیسرز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس موضوع پر اگر نہیں ملتی، صحابہ کرام کا کوئی طرز عمل اس سے ریلیٹڈ کسی بات بھی ہوا ہو وہ دیکھا جائے گا. اسٹیٹمنٹ کمپینین یا ان کا قول یا فعل صحابہ کرام کا تیسرے نمبر پر. پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ علماء کا اجماع، جو صحابہ کرام کے دور میں علماء کرام تھے، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں تھے، اسکالرلی کنسنسس، ان کا اجماع ہوا ہو اس سے جو ابھی ریلیٹڈ ایشو میں پیش آیا اسے متعلقہ کسی پہ بھی. اچھا، آسان ہو جائے پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں.
اس کا میں نے نہ کسی سے کیا ہے، کوشش کریں ہم بھی نہ کریں لوگ کہ وہ آپ کیا سمجھ رہے میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، میں نے بات سن لی جیسا میں نے اس لیے میں اس میں باہر آئے ہوں ایک ساتھ ان کے ساتھ جی اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو رسپونڈ کر دیں جتنے بھی آپ ہیں. دیکھیے کوئی بھی ایشو پیش آتا ہے کسی بھی معاملے میں، جو معاشی معاملہ ہو، گھریلو کا معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو، مذہبی معاملہ ہو، طبی معاملہ ہو، تو تمام میں سے جو نئے ایشوز آتے ہیں ہم ان کو کیسے ریزالو کریں اسلامکلی، تو ریلیجیسلی. تو سب سے پہلے ہم ایویڈینس دیکھتے ہیں قرآن پاک سے، اس سے متعلق کوئی ہمیں کوئی بات حکم ملتا ہو، کوئی اشارہ ملتا ہو. نہیں ملتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے متعلق وہاں سے بھی نہیں ملتا، پھر صحابہ کرام کا قول یا فعل دیکھیں گے، اس پہ نہیں ملتا، پھر علماء کرام دیکھیں گے کسی ایک زمانے کے تابعین، تبع تابعین کے دور میں. لاٹ آف نوائز تو پھر یہ فین کی ہے شاید، اس وجہ سے ہو رہی ہوتی نوائز. ابھی اذان آ رہی تھی شاید اسپیکر کی، وہ خیر صحابہ کرام کے میں بھی اگر نہ ہو تو پھر کسی بھی ایک زمانے کے علماء کرام کا جدید اس سے زیادہ ڈیولپمنٹ کے ایریا میں، ایرا میں اگر دیکھا جائے تو علماء کرام کو اس بات میں متفق ہو جانا ہو گیا. جیسے کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا متفق ہو جانا کسی بات پر، اگر اس سے متعلقہ کوئی فیصلہ یا حکم انہوں نے لگایا ہو، تو فیصلہ دیا ہو. امام شافعی نے دیا ہو، احمد بن حنبل نے دیا ہو، اسی طرح سے ابن عربی نے دیا ہو، امام مالک نے دیا ہو، تو صحابہ کرام کے بعد ان کا قول کو ترجیح دی جاتی ہے، ان کے اقوال کو، فعل کو. پھر کلاسیکل فقہ لٹریچر جیسے کہ ہمیں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے جو ان کے مقلدین تھے، جیسے امام ابو یوسف ہیں اور امام محمد احمد ہیں، امام محمد حسن ہیں، اس طرح سے ان سے اگر دیکھا جائے ان کا کوئی لٹریچر، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ حناف کی کتابوں میں سے کوئی مل جائے، اس سے متعلقہ کوئی بات، کوئی اشارہ، کوئی حکم جو نیا عمل پیش آیا، تو بھی وہ حکم لگا دیا جاتا ہے. نہ ان میں سے ملے تو پھر جو کرنٹ رولنگ ہوتی ہے کونسلز، ملک پاکستان کی ہے، سعودی عرب کی ہے، ایران والوں کی ہے، ترکیوں کی، ترکی والوں کی ہے، کونسلز اپنی اپنی فقہ کونسلز ہیں.
ان کے سامنے مسئلہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ اس کے متعلقہ پھر کوئی نہ کوئی جواب یا فیصلہ وہ دیتے ہیں. اگر کہیں سے بھی کوئی فیصلہ نہ ملے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ If no precedent is found, کہیں سے بھی اگر ہمیں نہ ملے تو turn to the starting point کیا ہے؟ autonomy, beneficence and justice. یہ تین چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے یہ میں آپ کو بیک لے کے جا رہا ہوں. اگر ابھی چلا جاتا ہے تو ہم نے وہ پرنسپلس پڑھے تھے، میرا خیال میں نے آپ کو کروا دیے پڑھا دیے تھے. جی یہ والے ہیں. اچھا اس سے پہلے آپ کو یہ پرپز آف اسلامک لا اور مقاصد شریعہ. پرپز کیا ہے؟ پرپز یہ ہے کہ پریزرویشن آف سول، تحفظ نفس، جان کا تحفظ، پھر دین کا تحفظ، عقل کا تحفظ، مال کا تحفظ اور نسب کا تحفظ، نسل کا تحفظ. یہ 5 تحفظات ہیں. کوئی بھی ایشو آتا ہے اس کا اگر ہمیں کوئی فیصلہ دینا ہے تو یہ 5 تحفظات کو شاباش نیمرا، بالکل صحیح لکھا آپ نے. ہاں جی ان سے فیصلہ لیا جائے گا اس ایشو کے بارے میں اگر ہم لینا چاہیں، ورنہ جیسا ہم کرتے ہیں کام چل رہا تو چلانے دیں، بس چپ کر جائے، آنکھیں بند کر لیں. نہیں، اسلام میں یہ ہے کہ کبھی کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھیں اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں. اتنی استطاعت نہیں ہے زبان سے روکیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانے. جو کمزور ترین ایمان ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کوئی مسئلہ آتا ہے اگر ہمارے دل کو بات کھٹکتی ہے کہ یہ اسلام میں ایسا نہیں ہوگا تو ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن لینی چاہیے. اس بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنی چاہیے. اسلام کیا کہتا ہے پھر اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے. قرآن سے رائے لینی چاہیے، حدیث سے رائے لینی چاہیے، صحابہ کرام کے اقوال سے رائے لینی چاہیے، اور مجتہدین سے رائے، ان کا لٹریچر دیکھنا چاہیے، ان کی طرف سے رجوع کرنا چاہیے، ان کے رائے کی طرف دیکھنی چاہیے. اگر نہیں تو کونسل میں خطوط کے ذریعے سے، میل کے ذریعے سے ان کو آگاہ کیا جا سکتا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے، ان سے رہنمائی لی جا سکتی ہے. تو یہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اور جب وہ کوئی فیصلہ لگاتے ہیں، مفتی صاحب کونسل کوئی فیصلہ اگر دیتی ہے تو وہ کیا چیزیں مد نظر رکھتے ہیں؟ 5 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں پھر فیصلہ دیتی. کیا؟ اس فیصلے سے کسی کی جان نہ جا رہی ہو، عزت نفس کا تحفظ ہو، جان کا تحفظ ہو، اس فیصلے سے کسی کا دین نہ جا رہا ہو، تحفظ دین ہو، مذہب ہو، اس کا تحفظ ہو. ایسا فیصلہ دیا جائے کہ عقل کا بھی تحفظ ہو. یہ میں نے ساتھ وہ وہ لکھے ہیں، ایگزامپلس بھی لکھے تاکہ جیسے تحفظ جان کے لیے ہے the main purpose of the practice of medicine is to achieve this sharia goal. Islam has prohibited abortion. بالکل منع کرتا ہے کیونکہ ہم اسلام الاؤ کر ہی نہیں سکتا ابورشن کو، اس کو نفس کسی کو نا وہ کرنے کے لیے اسقاط حمل کو، کیونکہ اس سے جان جا رہی ہے. ایسا فیصلہ ہم کر ہی نہیں سکتے ان پارٹ بیکاز اٹ کنٹراڈکٹ دس پرپز. ہاں یہ ہے کہ اگر مدر لائف سیٹ کر رہی ہے، پتہ چل جائے کہ اگر یہ کیری کریں گے اس پریگنینسی کو مدر، تو اس کی جو لائف ہے مدر لائف کو تھریٹ کرے گی، مدر لائف اس سے تھریٹ کرے گی تو کیا ہوگا؟ تو پھر ابورشن کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ جو آلریڈی جان ایگزسٹ کرتی ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے تو اس کو تحفظ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. Preservation of deen. Doctors help in keeping healthy people healthy and minimize the disability. یہ تاکہ ability associated with illness so that Muslims can practice their worship fully. ایسا فیصلہ کیا جائے کہ لوگ صحت یاب کیا جائے، ٹھیک ہے، جس سے لوگ اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے کر سکیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ Islam prohibits the consumption of drugs and any substance. یہ تحفظ عقل. ہاں اگر اجازت ہی نہیں ہے جناب، آپ کوئی ڈرگ نہیں لے سکتے، کسی بھی قسم کی کوئی ڈرگ نہیں لے سکتے، الکوہل وغیرہ یا کوئی بھی جس سے کپتی ہو جائے انسان،
تو کوئی اگر ایسا ایشو آ جائے کہ یہ نئی ڈرگ آئی ہے مارکیٹ کے اندر، اس کا نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث میں، نہ قول صحابہ میں، نہ اجماع میں کوئی صحابہ کرام کا اجماع اس پہ ہوا ہے، نہ کسی علماء کرام کا مجتہدین کا اس پہ تو فیصلہ آیا ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ تو کیا کیا جائے گا؟ اس سے اگر عقل کے تحفظ نہیں ہو رہا، انسان کپتی ہو جاتا ہے وہ ڈرگ لینے سے، تو وہ فیصلہ لگا دیا جائے گا کہ بھئی اسے عقل کا تحفظ نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی حرام کرا دیا جائے گا۔ امید آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ تحفظ مال وہ یہ ہے، آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ لائن سمجھنا، پریزرویشن آف ویلتھ۔ مسلم ڈاکٹرز شوڈ abstain from requesting unnecessary investigations or interventions, especially surgical, to avoid causing additional financial burden on the patient, along with the physical complications and side effects of the interventions۔ تو کیا ہے، ہم جاتے ہیں ہاسپٹل میں، جاتے ہیں بیس لائن اتنے زیادہ ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ کچھ ہوتا ہے اور یہ جناب اس کا سی بی سی بھی کراؤ، ایل ایف ٹی بھی کروائیں، آر ایف ٹی بھی کروائیں، اور بیس لائن میں اور کیا کیسے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یورین کمپلیٹ ٹیسٹ بھی کروا کے آئیں، اور الٹرا ساؤنڈ بھی، چیسٹ ایکس رے بھی کروائیں۔